أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اپنے کو بڑا سمجھے، دوسروں کو چھوٹا حقیر سمجھے. میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی حرکت ہے کہ اللہ تعالی زیادہ چلنے نہیں دیتا. ہاں، اس لیے کسی کو ڈگریڈ مت سمجھو. ہاں، چاہے پھٹے پرانے کپڑوں میں ہو، کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے، وہ اللہ سے اس کا دل کتنا جڑا ہوا ہے. ہاں، ظاہر پہ مت جاؤ، حقیقت کچھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ایسے لوگوں سے جو بہت شیخی بگاڑتا ہے، اپنے کو بڑا دوسروں کو گرا ہوا سمجھتا ہے. اللہ کو پسند نہیں. اب سوال تھا کہ وہ لوگ کون ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کو بتایا، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. وہ لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور وہ آدمی جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ تو برا ساتھی ہے. یہ لوگ ہیں. اب بیک گراؤنڈ سمجھیں کہ یہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیا واقعہ پیش آیا تھا، اس کا شان نزول کیا ہے. چنانچہ ابن اسحاق نے، ابن جریر اور ابن منذر نے اپنی سند سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا کہ یہ کچھ مدینہ منورہ کے رہنے والے اسلام دشمن لوگ تھے، جن میں کردم بن زید جو کہ کعب بن اشرف کا حلیف تھا، اسامہ بن حبیب، نافع بن ابی نافع، بحری بن عمرو، یحییٰ بن اخطب، رفاع بن زید بن تابوت، یہ لوگ انصار مدینہ کے پاس آتے تھے. دیکھو، مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی دو جماعت، ایک مکہ مکرمہ سے مائگریٹ ہو کے گئے، وہ کیا کہلائے؟ مہاجر کہلائے.
اور وہاں کے خود رہنے والے جو مدینہ منورہ کے تھے وہ انصار کہلائے. تو انصار تو وہیں کے رہنے والے تھے اور وہ پیسے والے تھے, وہیں کے زمینیں اور سب کچھ تھا ان کے پاس. تو یہ دشمنان اسلام ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے انصار سے کہ ان کو نصیحت کرتے تھے, ان کی خیر خواہی دکھلاتے تھے کہ ہم تو تمہارے بڑے بھلے چاہنے والے ہیں, یاد رکھو تمہارا مال ان پہ خرچ مت کرو, یہ جو مکہ سے آئے ہوئے ہیں مائیگریٹ ہو کے ان پہ خرچ مت کرو, اس لیے کہ ہمیں اندیشہ ہے, ڈر ہے کہ تمہارا مال چلا نہ جائے, تم غریب نہ ہو جاؤ, تم خرچ کرتے رہو کہ غریب ہو جاؤ گے, کیوں خرچ کرتے ہو ان کے اوپر, یہ کہتے تھے. اور یہ کہتے تھے کہ خرچ کرنے میں جلدی بھی مت کرو, آئندہ کل کیا ہوتا ہے کیا پتا, خود تو خرچ کرنا نہیں, پھر خرچ کرنے والوں کو بھی روکنا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا جس میں فرمایا کہ یہ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کا حکم دیتے ہیں. اس حدیث سے تو پتہ چلا کہ مال کی کنجوسی تھی, مال نہیں خرچ کرنے کو کہتے تھے. اور دوسرا ایک شان نزول یہ ہے جس کو علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے تھے. مدینہ منورہ میں یہود رہتے تھے, یہود جانتے ہو, جوئس لوگ, ان کی کتاب تورات ہے, تورات. اس تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کوالٹیز لکھی تھی کہ آخری نبی آئیں گے وہ ایسی ایسی صفات کے حامل ہوں گے, ان کے اندر یہ چیزیں پائی جائے گی, یہ سب تھا ان کے اندر, کتابوں میں لکھا ہوا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا, چھپایا, کنجوسی کی, علم چھپایا انہوں نے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ, اس آیت کریمہ میں اللہ کے دشمن اہل کتاب کا تذکرہ ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق کے اندر کنجوسی کی, جو ان کے اوپر حق تھا, واجب تھا کہ جو علم خدا نے دیا تھا اس کو خرچ کرتے. علم خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے, بڑھتا ہے. یہی تو فرق ہے مال اور علم میں. مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. علم والا ہمیشہ علم ساتھ رہتا ہے, اور پیسہ تو گھرے چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, ہر جگہ تھوڑی ساتھ رہتا ہے. کئی فضائل ہے علم کے مال کے مقابلے میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کسی نے, ہم 7 آدمی ہیں, 7 کو بتاؤ 7 جواب الگ الگ طریقے سے, علم افضل ہے کہ مال افضل ہے؟ کہا علم افضل ہے. تو ایک کو بتایا کہ علم کی حفاظت خود کو نہیں کرنی پڑتی, مال کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے. مال کے اوپر خطرات رہتے, علم پر کوئی خطرہ نہیں ہے. خیر, تو یاد رکھو اس شان نزول کے اندر علم کی کنجوسی کا تذکرہ ہے کہ علم میں کنجوسی کرتے نہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ سخاوت اور کنجوسی یہ 2 چیزیں ہیں. کنجوسی ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی ہمیشہ لوگوں کی نظروں کے اندر بہت گرا ہوا رہتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آیا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, السخی قریب من اللہ, سخاوت کرنے والا تو اللہ کے قریب ہوتا ہے. قریب من الجنہ, وہ جنت کے قریب ہوتا ہے. قریب من الناس, لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے. بعید من النار, جہنم سے دور ہوتا ہے. والبخیل بعید من اللہ, اور کنجوس آدمی اللہ سے دور. بعید من الجنہ, جنت سے بھی دور. بعید من الناس, لوگوں سے بھی دور. قریب من النار, وہ آگ جہنم کے قریب ہوتا ہے. وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ, یہ حدیث ہے ترمذی شریف کے آخری حصہ یہ ہے. وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ, سخاوت کرنے والا جاہل اللہ کے نزدیک پیارا ہے اس عبادت گزار سے جو کنجوس ہو. شیطان کو سب سے زیادہ خطرہ اس ایمان والے سے ہوتا ہے
جو ہے تو گنہگار لیکن سخاوت بہت کرتا ہے، وہ اس کو دشمن سمجھتا ہے، اور زیادہ پیارا کس کو سمجھتا ہے کہ ہے تو عبادت گزار لیکن کنجوس ہے۔ بعض روایت میں نے پڑھا، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن، دو عادتیں ایسی ہیں جو کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، البخل وسوء الخلق، ایک کنجوس پنا اور دوسرا بد اخلاق۔ مومن بد اخلاق نہیں ہو سکتا، اگر ہے تو سمجھو کہ ایمان میں کمی ہے، اخلاق ہوں گے ایمان ہوگا۔ آج لوگ کرسچنوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے اخلاق بہت، وہ اخلاق نہیں ہے بھائی، وہ ایک ڈپلومیٹک یہ ہے، ان کی سیاست ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم اگر بزنس میں اس طرح سے چلیں گے تو ہمارا بزنس چلے گا، ہم یہ امانت داری دکھائیں گے تو پھر ہم چلتے رہیں گے، ان کو بھی پتہ ہے۔ خیر، اس آیت کریمہ کے اندر پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ تکبر کرنے والے، دوسروں کو ہلکا سمجھنے والے وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، اور وہ چھپاتے ہیں وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اس آیت میں تین برے حالات کو بیان کیا۔ ایک تو انسان کا بخیل ہونا، ایک بری بات کہ وہ بخیل ہو۔ دوسرا یہ کہ دوسروں کو بھی بخل کا حکم دے رہا ہے، خود تو نہیں کر رہا ہے اور دوسروں کو بخل کا حکم دے رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو بخل بہت پسند ہے، کنجوسی کی اتنی محبت ہے کہ وہ دوسروں میں بھی وہی دیکھنا چاہتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے ان کو اپنے فضل سے، اس کو چھپاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم غریب ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا کھانا، اچھی گاڑی رکھنا، اچھے مکان میں رہنا کوئی برا نہیں ہے، شریعت کے حدود میں، یعنی اچھا صحیح حلال پیسہ ہو، حلال کماؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھی گاڑی استعمال کرو، کس کتاب میں منع لکھا ہے؟ بلکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے نبی فرماؤ ان کو کہ کس نے حرام کیا ہے یہ چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں تیار کی ہیں۔ قرآن پوچھتا ہے کس نے حرام کیا ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر، یہ تو ادھر تفسیر چل رہی ہے سورہ اعراف کے اندر، مکہ پر جب حج کے لیے لوگ جاتے تھے زمانے جاہلیت میں تو چربی والا گوشت نہیں کھاتے تھے، گوشت کھانا بند، حج کے زمانے میں حج نہیں، کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، ننگے حج کرتے تھے، اور جو عرب وہاں قریش تھے ان کے پاس سے کپڑے لیتے تھے، قریش کے کپڑے پہن کے حج کر سکتے تھے، طواف کر سکتے تھے۔ تو اسلام نے کہا کہ بھئی کہاں لکھا ہے، کس نے تم پر حرام کیا یہ اچھی اچھی چیزیں کھانے کی، چربی والی چیز، مرغن غذاؤں سے کھاموں کا اپنے آپ کو مار رہے ہیں؟ تو اسلام میں یہ نہیں منع ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اکیلے کھائیں، دوسرے کا خیال نہ کریں۔ فرائض خاص طور پہ آدمی اپنی زکات بھی صحیح نہ نکالے، یہ تو بڑا کنجوس ہے۔ یاد رکھو سب سے بڑا کنجوس وہ ہے کہ جو صحیح زکات نہیں نکال رہا ہے، وہ تو نکالنا ہے اور پھر نکالنے کے بعد وہ آگے آ رہا ہے کہ دکھانے کے لیے۔ تو تیسری صورت یہ ہے، آدمی اب جو اللہ نے دیا ہے اس کو چھپاتا ہے، مال دیا ہے اللہ نے خرچ کرنے کے لیے، لیکن ہم نے الٹا کیا، مال کو چھپا دیا بینکوں میں، اور عورت کو چھپانا تھا اس کو ہم نے ننگا کر دیا، اس کو برہنہ گھمایا، اور پھر ہم جیسے اگر بولے تو پھر کہتے ہیں کہ یار یہ تو پرانی بات کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ برتھ ڈے منانا اسلام میں بالکل نہیں ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، تب اس کو کہو کہ یہ پرانی بات کر رہا ہے۔ اسلام تو اسلام ہے، کہیں بھی جاؤ، وہ تو اپنے جو حقیقت ہے وہ ہمیشہ حقیقت ہی رہتی ہے۔
تو ہم لوگوں نے یہ کیا کہ مال جس کو کھول کے خرچ کرنا تھا اس کو بینکوں میں بند کر دیا، اور عورتوں کو گھر میں بند کرنا تھا اس کو ہم نے بازار میں کھڑا کر دیا۔ ہر معاملہ ہمارا الٹا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا آگے چل کر کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا کنجوسی کرنا کفر ہے؟ لوگوں کو مال خرچ کرنے سے روکنا کفر ہے؟ امام رازی نے لکھا ہے، تقریباً انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو چھپاتے ہیں اللہ کا فضل جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو یہ کبھی کبھی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی شکایت کرے، جیسے آدمی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس سے وہ راضی نہیں ہوتا قضاء و قدر کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز کو چھپانا کبھی کبھی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، گھر پہ سب کچھ پڑا ہے، لیکن کھانا بھی ایسا کرے، ارے میرے پاس ہے ہی کیا، میرے پاس ہے ہی کیا، مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے، حالانکہ بہت کچھ دیا ہے، ابھی اللہ نے جو دیا ہے اس کے اوپر راضی نہیں ہے، تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کی ناشکری ہوئی، اللہ کی نعمت کا انکار ہوا، یہی تو کفر ہے۔ اسے کہا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اوپر تو بالکل خرچ نہیں کرتے تھے، اب یہاں جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھو، ایک دکھانا صحیح غرض سے ہو، مثال کے طور پر ایک آدمی زکوٰۃ لوگوں کو ایسے دکھا کے دے رہا ہے تاکہ دوسرے مالدار بھی سمجھیں کہ ہم کو بھی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، تو دوسرے کو رغبت دلانے کے لیے سب کے سامنے دے رہا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر تم صدقات کو اوپنلی دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے فنعما ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، وہ کب؟ لوگوں کو شوق دلانا ہو، جیسے لوگ صدقات نہ نکالتے ہو تو ایک آدمی کہے کہ لو میری طرف سے $100 صدقہ ہے، تو دوسرا دیکھے گا بھیا ہم کو بھی نکالنا چاہیے، یہ اتنا نکال رہا ہے تو سمجھے کہ، تو ایسے موقع کے اوپر کھول کے دینا، سب کے سامنے دینا، یہ بہتر ہے۔ تو یہ دوسری عادت بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے یعنی فخر کے طور پر، اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ تو ان لوگوں کو جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کو بھی اس برائی کے اندر شامل کر دیا، اس وعید کے اندر ان کو بھی شامل کیا، اس لیے کہ بخل یعنی بالکل خرچ نہ کرنا، اور خرچ تو کرنا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا، وہ دونوں برابر ہو گیا۔ ایک بالکل نہیں نکال رہا ہے اور ایک نکالتا ہے لیکن دکھانے کے لیے، تو دکھانے کا بھائی فائدہ کیا ہے؟ خرچ کرنے کا فائدہ تو یہ کہ اللہ راضی ہو، لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو پھر اللہ کہاں سے راضی ہوگا؟ جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو یہ خرچ کرنا بھی نہ کرنے کے برابر ہوا۔ اس لیے ان دونوں کو ساتھ میں شامل کیا کہ جو لوگ جس طریقے سے خرچ کرنا چاہیے اس طریقے سے نہیں خرچ کرتے، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ثواب پر قادر اور سزا پر قادر نہیں سمجھتے۔ جو آدمی یہ سوچتا کہ اگر میں خرچ کروں گا تو اللہ مجھے اجر عطا فرمائے گا، اگر میں خرچ نہیں کروں گا تو اللہ مجھے سزا دے گا، اگر یہ سوچتا تو پھر ضرور خرچ کرتا، اور نہیں کرتا اس کا مطلب کہ خدا کو قادر نہیں سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے پر قادر ہے، سزا دینے پر قادر ہے۔
اور ولا بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے والے کو جزا دے گا اور نافرمانی کرنے والے کو سزا دے گا. اگر اس طرح سے خرچ کرتا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی جو ٹہنیاں ہے وہ پتے والی بھی ہوگی، اس کا پھل بھی وہ چنے گا. اب یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں کہ دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ وہ یہودی لوگ تھے، اور یہ بعض حضرات نے کہا کہ مشرکین مکہ تھے، اور بعضوں نے کہا کہ وہ منافق تھے. دیکھو، ریاکاری، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا، یہ بہت ہی گھناؤنی حرکت ہے. بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو آدمی لوگوں کے دکھلانے کے لیے اور پبلسٹی کے لیے خرچ کرتا ہے وہ ایسا آدمی ہے کہ جو بازار کی طرف جاتا ہے اور اپنی تھیلی کے اندر اور اپنے بیگ کے اندر پتھر کو بھرتا ہے. پتھر، لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا سامان بھرا ہے اس نے، تو تھیلا بھر گیا، وہ اٹھا رہا ہے، کہتا ہے کیا اس نے ما املأ کی، اس نے تھیلے کو کیسے بھرا ہے. کہ یہی آدمی ہے کہ وہ اٹھا تو رہا ہے، لوگ بات بھی کر رہے ہیں کہ آہا، لیکن اگر یہ پتھروں سے کوئی چیز خریدنے جائے گا کوئی چیز ملے گی؟ نہیں ملے گی. اسی طرح سے جو آدمی ریاکاری کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے، دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ آدمی، اس کو بھی کوئی اجر نہیں ملے گا. صاحب کشاف تو یوں کہتے ہیں کہ ہم نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے اندر کنجوسی کی بیماری ہوتی ہے، جب وہ سنتے ہیں کسی کے بارے میں کہ فلانے نے اتنا خرچ کیا، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کی نگاہیں پھٹی رہ جاتی ہے. ارے اتنا زیادہ کیسے خرچ کر دیا. بعض ایسے کنجوس ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ تم جتنا خرچ کرو گے یقیناً، انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش خلالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اے بلال خرچ کرو، ولا تخش من ذی العرش خلالا، اور عرش والے سے کمی کے بارے میں ڈرنا مت. اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ یہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا جگہ بدلہ عطا فرما، اس کا اور بڑھا دے اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر ایک تو خرچ بالکل نہ کرنے والا اور لوگوں کو خرچ نہ کرنے دینے والا، اور اللہ کے فضل کو چھپانے والا، اس کی تو برائی بیان کی. اس کے ساتھ ساتھ جو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی بھی برائی بیان کی، کیونکہ دکھلاوا کوئی خاص اچھا مقصد نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد بتا دی کہ یہ لوگ کنجوسی کرتے کیوں ہیں یا دکھلاوے کے لیے کیوں خرچ کرتے ہیں. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور وہ آدمی جس کے لیے شیطان دوست ہو تو وہ تو برا دوست ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ ابلیس اور اس کے جو ساتھی ہے، اس کا جو قبیلہ ہے، شیطان کے جو دوست اندر ہی دوست ہے، اور آدمی اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں. اس لیے کہ انسان کے اندر جو ایسی عادتوں کو لانے والی چیزیں ہیں، آدمی کو برائی کے اوپر لے جانے والی، کنجوسی پر ابھارنے والی، لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرنے پر ابھارنے والی، کیا ہے؟ ایک تو انسان کی خواہش ہے، برے لوگوں کی صحبت، انسان کا خود کا نفس، اور انسان کے قوائے حیوانیہ، انسان کے اندر جو دوسری طاقت ہے، جیسے کھانے پینے کے جو جذبات ہے کہ اگر میں خرچ کروں گا تو میرے کھانے کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کھانے کا کیا ہوگا، اگر میں خرچ کروں گا تو اچھا اچھا کھانا میرا کیا ہوگا، یہ ہوتا ہے. اور شیطان ہوتا ہے. اب یہ شیطان میں کبھی انسان بھی شیطان ہوتے ہیں، جنات بھی شیطان ہوتے ہیں. شیاطین الانس والجن ہیں، صرف جنات شیطان نہیں ہوتے، انسان بھی ایسی صفات کے ہوتے ہیں کہ آدمی کو اچھا کام کرنے نہیں دیتے.
تو وہ شیاطین الانس والجن ہے. خیر وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. دیکھو ایک بات معلوم ہوئی کہ اچھا ساتھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اچھا ساتھی، اچھا دوست بہت بڑی نعمت ہے، اور آج کے زمانے میں تو بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے شاعر کیا کہتا ہے، عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي. آدمی کے بارے میں مت پوچھو کہ رفیق کیسا آدمی ہے یا عباس کیسا آدمی ہے، یہ مت پوچھو. عباس کا دوست کون ہے، رفیق کا دوست کون ہے؟ آدمی کے بارے میں نہیں دیکھا جاتا اس کا دوست. آج ہوتا ہے یہ، شادی جب کراتے ہیں تو شادی کے اندر لڑکا کیسا ہے، اس کے گھر والے کیسے، ان کے پاس کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں. وہ لڑکے کا سنگت کس کے ساتھ ہے، اس لیے کہ آدمی جیسے سنگت میں رہتا ہے ویسی صفات اس میں ہوتی ہے. اس میں صفات، یہ کہتے ہیں عن المرء لا تسأل، آدمی کے بارے میں مت پوچھو، وسل عن قرینہ، اس کے دوست کے بارے میں پوچھو. اس لیے کہ فکل قرین بالمقارن یقتدی، ہر ساتھی اپنے ساتھی کی اقتدا کرتا ہے. تو یہاں پہ اس کو شیطان کا دوست کیوں کہا، شیطان کو اس کا دوست کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ من قبل من الشیطان فی الدنیا فقد قارنہ، جو آدمی شیطان کا کہنا مانے گا دنیا میں گویا کہ اس نے اس کے ساتھ دوستی کر دی. قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو آدمی رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، غفلت کرے گا، ہم اس کے لیے نقید لہو شیطانا، اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھی ہوگا. ذکر کتنی بڑی چیز ہے. دیکھو ذکر سے اگر غفلت، ذکر کا کیا مطلب، تسبیح پڑھنا، تسبیح نہیں، صرف تسبیح نہیں، آپ بستر پہ لیتے ہیں خدا سے بات کریں کہ یا اللہ کیا تیرے احسان کو میں گنوں کہ آپ اللہ سے لو لگا رہے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ صرف نماز پڑھیں گے تبھی ذکر ہے، تسبیح پکڑیں گے تبھی ذکر ہے. نہیں، کبھی کبھی تنہائی میں اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے مانگو تنہائی میں، یا اللہ ایک دن تو مجھے تیرے پاس آنا ہے، میرا کیا ہوگا، ابھی سے دوستی کرو. ہاں یہ ذکر ہے، یہ اصل میں یاد ہے. میں کیا ابھی جا رہا تھا، میرے آپ کی یاد آ گئی. یاد آ گئی کا کیا مطلب، میرے دل میں آپ کا خیال آ گیا کہ یار ماسٹر صاحب کیسے ہیں، اس طرح سے دل میں یاد آ گئی. یہی تو ہے اللہ کا ذکر. ذکر کے معنی کیا، ذکر کے معنی یاد، یاد اس کو کہتے ہیں. تو جو شیطان کی بات کو مانتا ہے تو گویا کہ اس نے دنیا کے اندر اپنا دوست شیطان کو بنا رکھا ہے. خیر اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں ان لوگوں کو ابھارا ہے اس بات کے اوپر کہ ان کا اگر ایمان لے آئیں گے تو ان کا کیا بگڑ جائے گا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور ان کا کیا نقصان ہو جائے گا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور خرچ کریں اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے. یہ سوال ہے، کوئی نقصان ہونے والا ہے؟ نہیں، نقصان تو نہیں ہوگا. یہ استفہام انکاری کہلاتا ہے عربی میں. وَمَاذَا عَلَيْهِ، ان کا کیا نقصان ہوگا اگر وہ اللہ پر ایمان لیا اور آخرت کے اور لوگوں اور خرچ کرے، اللہ پر آخرت پہ ایمان رکھے اور اپنے مال کو خرچ کرے تو کیا نقصان ہوگا. یہ ایک سوال قائم کیا گیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ منعم کا شکریہ ادا کرنا یہ خود ایک اتنی بڑی خوبی کی بات ہے کہ اس میں نقصان کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے. اس میں کوئی شک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں نقصان ہوگا. جو آدمی آپ کے اوپر احسان کرتا ہے، انعام کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. یاد رکھو، معاف کرنا، میں بہت کھل کے بات کہتا ہوں، ہم لوگوں کے اندر ہم مسلمانوں میں خاص طور پر یہ ایک برائی ہے
کہ محسن جو تمہارے پر احسان کرے اس کو تو کچھ ہم سمجھتے ہی نہیں، ارے اسے کون سا بڑا کام کر دیا میرا. حالانکہ حدیث ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا بھی نہیں کرے گا. میں کہتا رہتا ہوں یہ بات کہ لوگ تو دکھتے ہیں، بھائی انہوں نے کوئی چیز مجھے دی، یہ تو مجھے دکھ رہا ہے کہ ماسٹر صاحب نے دی، یہ تو دکھتا ہے نا. اب پھر میں ان کو جزاک اللہ نہ کہوں یا اس جو انہوں نے دیا ہے اس کا شکریہ ادا نہ کروں، تو جو خدا ہمیں دکھتا نہیں ہے، وہ نعمتیں ہم کو برسا رہا ہے، دے رہا ہے، وہ تو ہمیں نہیں دکھتا نہیں. ہمارے کھیت میں برکتیں ہو رہی ہے، سب کچھ رہے، وہ کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی تو دے رہا ہے، لیکن وہ دیتا ہے تو ہمیں دکھتا نہیں ہے. تو جو دکھنے والا ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اس کا کیا ادا کریں گے؟ اللہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. تو منعم کا شکریہ ادا کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، اس میں نقصان کا کوئی احتمال نہیں ہے. یہاں پہ سوال نہیں کیا گیا کہ کیا نقصان ہوگا بتاؤ تم لوگ، بلکہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ تو اتنی اوپن چیز ہے نفع میں کہ اس کا کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. ان کو ڈانٹا گیا ہے، یہودیوں کو، مشرکین مکہ کو اور دشمنان اسلام کو، کہ تم ایمان لاؤ گے تو تمہارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. اور خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، وہ مال جو اللہ نے دیا ہے وہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ بھی تو کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. پورا مال خرچ کرنے کو نہیں کہا ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اس مال میں سے خرچ کرنا ہے جو اس نے دیا ہے، اپنا بھی نہیں اور پورا بھی نہیں دینے کا ہے. جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے دینے کا ہے. اب آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے ڈرتا ہے. ایک آدمی کے پاس $1 ملین جیسا پراپرٹی ہے جو تجارت کی اور سب چیزیں، اب اس کو 2.5% نکالنا ہے. 2.5%. اب 2.5% میں اگر اس کے پاس 2 ملین ہوگا تو اس میں سے نکال، تو 2 ملین دکھتے نہیں. جو 2.5% نکالنا، جو آپ کو اماؤنٹ دکھ رہا ہے کہ اتنے ہزار ہو رہے ہیں، تو تیرے پاس کتنا ہے وہ تو دیکھ، اللہ نے کتنا دیا، اس میں سے ٹیکس کا دینا ہوگا 30%، کوئی بات نہیں وہ دیں گے، کیونکہ یہاں کیش پکڑ ہوتی ہے اور خدا جلدی پکڑتا نہیں ہے. اس لیے آدمی سوچتا ہے کہ ارے نہیں دیں گے تب بھی کیا، وہ تو قبر میں پتہ چلے گا کہ توق پہنایا جائے گا، سانپ آئے گا گنجا. جتنا بھی آدمی مال کے اندر حقوق مالیہ کو ادا نہیں کرے گا اتنا نقصان. تو مال کو خرچ کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کی امید کے ساتھ. اللہ تعالیٰ 10 سے لے کر 700 گنا تک دیتا ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کو سوچنے کی دعوت دی ہے کہ تم سوچو کہ اللہ پر ایمان لائیں گے، آخرت پہ ایمان لائیں گے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہارا کیا نقصان ہوگا. سوچو، سوچنے کی دعوت ہے، تاکہ ان کے سامنے جو بڑے بڑے فوائد اللہ تعالیٰ نے اور جو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں خرچ کرنے پر، ایمان لانے پر، یہ ان کے سامنے ظاہر ہوں گے اگر سوچیں گے تو. اور یہ بھی بتلانا ہے کہ یاد رکھو تمہیں جو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں ذرہ برابر نقصان نہیں ہے، لہذا اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے. ہاں، اور اگر اس کے نفع ظاہر ہو جائیں گے تب تو کیا ہوگا. ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو دعوت دی اس میں ایمان کو پہلے بیان کیا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، دعوت دی ہے اللہ نے ایمان لانے کی اور آخرت پہ خرچ کرنے کی. اس کے مقابلے میں جہاں ان کی برائی بیان کی گئی وہاں پہلے اس کو بیان کیا کہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو ایمان کو بعد میں بیان کیا. اور جہاں دعوت دی گئی وہاں ایمان کو پہلے بیان کیا. وہ اس وجہ سے جس کو علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ ایمان کو یہاں پر مقدم کیا اور پہلی آیت میں ایمان کو مؤخر کیا، یہ اس وجہ سے کہ یہاں پہ ان کو دعوت دینا، ابھارنا ہے کہ اصل تو ایمان ہے، ایمان کے بغیر تو کچھ بھی قبول نہیں. تو دعوت کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ پہلے رکھا جاتا ہے. جس میں دعوت دینی ہوتی ہے کسی چیز کو، آپ کو کسی چیز سامنے رکھتے ہو، بھائی پہلے تو ایمان ہے. پہلے ہی دن آپ نماز نہیں کہیں گے کہ نماز پڑھو، آپ دعوت دیں گے ایمان کے، اللہ کو مانو، آخرت کو مانو.
تو جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے. اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ وہ جو خرچ کرتے تھے وہ اسراف کے ساتھ کرتے تھے. اس کا تذکرہ اوپر کے ساتھ بخل کے ساتھ جوائنٹ رکھنا تھا، اس لیے اس کو پہلے بیان کیا اور ایمان کو بعد میں بیان کیا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے کون کس لیے خرچ کر رہا ہے، کیا مقصد ہے اور ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں. سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر وہ ایک بھلائی ہوگی تو اس کو کئی گنا کر کے دے گا اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اوپر گزرا اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے. تو یہ تو بظاہر تو خبر دی جا رہی ہے، اللہ خوب جانتا ہے، میں تمہیں جانتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ ایک خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ ان کو جانتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک معنی اور ہے، وہ یہ ہے دھمکی دی جا رہی ہے. ہاں تم لوگ ہماری نظر میں ہو، پکڑیں گے تو ایک بھی نہیں چھوٹیں گے. اور یہ بتانا کہ اللہ، یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، اندر کی باتوں کو. لہذا اس پر اشارہ بھی یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی دے سکتا ہے، جزا بھی دے سکتا ہے. تمہارے اندر دلوں میں جو رکھا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. مثقال اور ذرہ یہ دو لفظ آئے ہیں. مثقال عربی زبان کے اندر بولا جاتا ہے، تقریباً ایک پیمانے کا نام ہے. 24 قیراط کا ہوتا ہے، 24 قیراط. لیکن اس کا ایک معنی یہ ہے کہ مقدار بتلانے کے لیے مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اور ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ کی تفسیر مفسرین میں سے بعضوں نے یہ کی کہ لال چونٹی جو ہوتی ہے نا، کہا اتنا بھی ظلم اللہ نہیں کرتا. اور بعضوں نے کہا کہ چونٹی کے سر یہ. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کیا کی کہ مٹی میں ہاتھ ڈالا اور ایسا جھاڑ کے کہا کہ یہ ذرہ ہے. اتنا برابر بھی ہر ایک جو اڑ رہا ہے، آپ نے دھوپ کے اندر دیکھا ہوگا کیسے ہاتھ ماریں گے تو اڑے گا کچھ نہ کچھ، کہا اس کو ذرہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. مطلب کیا ہے؟ لا یظلم شیئا، کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر موضعہ، چیز کو جس جگہ پہ رکھنا چاہیے اس جگہ نہ رکھا جائے، یا یہ کہ وفعل شیء لا یجوز فعلہ، ایسا کام کرنا جو نہیں کرنا چاہیے، اس کو ظلم کہتے ہیں. بھئی ٹوپی سر میں پہننے کی ہے، آپ نے اس کو پاؤں میں ڈال دیا تھا، کس پہ ظلم ہوا؟ ٹوپی پہ ظلم ہوا نہیں. اور جوتے پاؤں میں پہننے کے آپ نے سر پہ ڈال دیے تھا، کس پہ ظلم ہوا؟ سر پہ ہوا. یہ ہے جیسا کرنا چاہیے ویسا نہ کرے تو ظلم کر دیا. اور ہمارے یہاں تو کھانا اچھا پکا ہے ظلم پکا ہے، ایسا بولتے ہیں ہم لوگ ہیں. وہ ایک محاورہ ہے ہمارا، ہماری زبان کا. تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے وہ کوئی ظلم نہیں ہے، وہ تو اس کا انصاف ہے. یہ بتلا رہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ کافروں کے لیے جو رسوا کن عذاب تیار کیا ہے وہ انصاف ہے. اگر اللہ ان کو عذاب دینا چھوڑ دے، ان کے اللہ کے حقوق کو ضائع کرنے کے بعد بھی، توحید ہے، اللہ کی عبادت ہے، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یہ سب ادا نہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں، تو گویا کہ جن حقوق کو انہوں نے پامال کیا ان حقوق پر ظلم ہوگا. ان کو چھوڑ دینا، اللہ نے حقوق بتائے تھے، ان حقوق کو ضائع کیا پھر بھی اللہ چھوڑ دے تو ان حقوق کے اوپر کا اللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. امام علامہ آلوسی بغدادی
امام راضی نے لکھا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ نہ تھوڑا ظلم کرے گا نہ زیادہ کرے گا. جیسے قرآن میں ایک جگہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، لوگوں پر ذرا بھی کچھ بھی ظلم نہیں کرے گا. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جیسے نیکیاں تم نے کی ہے اس کا بدلہ کم نہیں ہوگا. تم نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو سزا زیادہ نہیں ہوگی، یہ بتلایا جا رہا ہے. نیکیاں بھی برابر اجر ملے گا اور گناہ کی جو سزا ہے وہ بھی زیادہ نہیں ہوگی. چنانچہ بغوی نے اپنی سند سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ مومن کے اوپر کسی نیکی پہ ظلم نہیں کرے گا. اس کو کسی بندے ایمان والے نے نیکی کی ہے اس کا دنیا میں بھی رزق ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ ملے گا. اگر کافر نے کوئی نیکی کی ہے دنیا کے اندر، کافر بھی نیکی کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کھلائے گا، پلائے گا، دنیا کی نعمتوں سے نواز دے گا. لیکن جب آخرت کی طرف وہ جائے گا تو اس کے لیے اس کے بدلے میں کوئی خیر نہیں دی جائے گی، یعنی اس کا اجر نہیں ملے گا. خیر بھی اس کے اوپر مزید گفتگو کرنا ہے، بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے، موت تک قرآن سے وابستہ رہنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.